بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر آیا ہے جو فحش ویب سائٹ دیکھنے میں اپنا ایک کردار رکھتے ہیں، اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ یعنی پہلے نمبر پر پاکستانی جو قوم ہے وہ آ گئی ہے اور فحش مواد، فحش ویب سائٹ دیکھتی ہے۔ یہ کس انداز سے دیکھتی ہے؟ یعنی اپنے کمپیوٹرز کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے۔ وہ جیسے ہی اس فحش ویب سائٹ کو ٹچ کرتی ہے تو فوراً ایک جو عالمی رینکنگ ہے اس میں آ جاتا ہے کہ پاکستان نے کسی بھی پاکستانی نے فحش ویب سائٹ کو ٹچ کیا ہے۔ ناظرین، ہم اتنے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا اور اس کو کہا گیا تھا کہ اسلام کی یہ درسگاہ ہوگی، اسلام یہاں پر ہوگا، اسلام کی ترویج کریں گے، لیکن اس اسلامی مملکت میں جو افراد رہتے ہیں وہ دنیا بھر میں فحش مواد، فحش ویب سائٹ دیکھنے میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے چند کوششیں کی جا رہی ہیں اور وہ فحش ویب سائٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایک وی پی این لگا کر پاکستانی پھر دوبارہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے 8,44,000 سے زائد ایسی ویب سائٹ کو بند کیا، فحش ویب سائٹس کو بند کیا، ان کے لنک کو بند کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستانی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور وہ ان کو ضرور ٹچ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے جو ویلاگ ہے اس میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستانی ان فحش ویب سائٹس کو دیکھنے میں پہلے نمبر پر کیسے آیا، کون کون سی ویب سائٹس کو انہوں نے کتنی بار جو ہے کھولنے کی کوشش کی اور روزانہ کتنے کروڑ پاکستانی، ناظرین یہ روزانہ کروڑوں میں تعداد ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے کروڑ پاکستانی ان فحش ویب سائٹس کو روزانہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزانہ کتنے کروڑ افراد پاکستانی ہیں جو ان ویب سائٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزانہ 20 ملین جو فحش ویب سائٹس ہیں وہ کون سی ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ دیکھنے کی کون سی ویب سائٹ کو کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ حکومت ان معاملات پر کیسے نظر رکھے ہوئے ہے اور اب جو ایک بڑا ہنگامی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے وہ ہے جس موبائل نمبر سے اس ویب سائٹ کو انٹرنیٹ کے ذریعے، وی پی این کے ذریعے کھولنے کی کوشش کی جائے گی، اس پر ایک نئی حکومت نے فہرست ترتیب دینا شروع کر دی ان نمبرز کی، اور پھر ان نمبرز کے حوالے سے کیا حکومت پلان ترتیب دے رہی ہے اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ہم آج یہ فحش ویب سائٹس کے حوالے سے جو افسوسناک خبر ہے جو اسلامی مملکت میں ایسا کیا جا رہا ہے اور پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر آیا ہے اور یہ بدنامی کی ایک انتہائی حد ہے۔ ناظرین، ہم آج گفتگو بھی کریں گے کہ اس جو ایسی ویب سائٹس ہیں وہ ہمارے اخلاقی گراوٹ کا جو شکار ہو رہی ہیں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیا ہے یہ، اور اس بچنے کے لیے جو ہمارے جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے جسمانی، روحانی اور جو معاشی صورتحال پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ فرام یونیورسٹی آف آکسفورڈ انگلینڈ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، پروفیسر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت حکومت پاکستان کے سرکاری افیسر ہیں یعنی بیوروکریٹ ہیں۔ ناظرین، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ حافظ ڈاکٹر شاہد الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات دیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی ایک افسوسناک خبر آئی ہے اور یہ رپورٹ ہوئی ہے خبر باقاعدہ طور پر، اور پی ٹی آئی اس حوالے سے بڑا کام بھی کر رہی ہے۔ کیا اس حوالے سے ہم آپ سے سوال کریں گے کہ پاکستان جو اسلامی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، اسلام کے نام پر قائم ہوا، وہ ملک فحش ویب سائٹ دیکھنے میں بالکل، یعنی ہماری یہ سوچ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اسلامی ملک میں یہ ویب سائٹ دیکھنے والوں کی دنیا میں پہلے نمبر پر پاکستان آ گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں، ایسا کیوں ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے بتائیں۔ بہت شکریہ صدیق انظر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے بڑے اہم ٹاپک کی طرف ہماری توجہ دلائی۔
اور واقعی یہ اخبارات میں اور نیوز میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اتنے کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان میں ڈیلی بیسس پر فحش ویب سائٹس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کئی سیگمنٹس ہیں، اگر ہم بات کریں اس پر تو فحش ویب سائٹس دیکھنے کی وجوہات کیا ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جو نوجوانوں کو یا بڑوں کو یا ہر عمر کے لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان فیکٹرز کا پھر علاج کیا ہے، قانونی کیا ہے، اخلاقی کیا ہے، تربیت کے حوالے سے کیا ہے۔ تو اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں گے تو انشاءاللہ میں ون بائی ون ان پر روشنی بھی ڈالوں گا اور آپ سے ڈسکس بھی کریں گے اس حوالے سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹس پر ان مواد کا موجود ہونا، اس کو بنیادی طور پر ہینڈل کرنا چاہیے اور تمام ایسی ویب سائٹس کو، چاہے غیر ملک جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہی ہیں، ان کو بند کروانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہماری قوم کی جو تربیت ہے، نوجوانوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، اس تربیت میں کمی ہے، اس تربیت کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ دینی جو معلومات ہیں، دینی جو احکامات ہیں، ان کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ اگر چونکہ میں قرآن و حدیث کا طالب علم ہوں، اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے درجنوں آیات مجھے نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت کنڈم کیا، اس کی مذمت کی ہے اور اس پر عذاب سنایا ہے۔ ان الذین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحش چیزیں پھیلانے کا شوق رکھتے ہیں یا پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پھر ویحفظوا فروجہم، پھر فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ وہ جب کہیں سے گزرتا ہے جہاں ناشائستہ بات ہوتی ہے، فحش تو بہت دور کی بات ہے، جہاں ناشائستہ بات ہے وہاں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے اعراض کر کے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں وہاں سے گزر جاتا ہے۔ کچھ جا کے ایسی بری چیزیں دیکھی جائیں جہاں اسلام نے حکم دیا ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھے، تو یہ ہم نے اپنی قوم کو بتانا ہے۔ پھر اس کے پیچھے ہم نے ساتھ اس کے سائیکولوجیکل جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ تنہائی پسند کیوں ہے، اس کے ساتھ کوئی میڈیکلی پرابلم تو نہیں ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی یہ ساری چیزیں اس کے فیکٹرز ہیں، اور ان سب کو بیک وقت جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو اس لعنت سے ہم چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ تو اچھا، اب آ گیا اس کی، اگر ہم پہلی جو بات ہم نے کی کہ یہ اس کے فیکٹرز ہیں موٹے موٹے، اور حدیث مبارکہ میں بھی جا بجا آتا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کے 70 حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ حیا کا ہے، اور ہم اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اور وہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہی بات کر رہا تھا انفارمل، کہ ہماری تربیت ہماری دادی، نانی، والدہ نے کیسے کی، وہ قرآن پاک پڑھتی تھیں، وہ شرعی مسائل کو سمجھتی تھیں۔ آج کی ماں جو ہے وہ ان چیزوں سے محروم ہوگی، ان کے ہاتھ میں گیجٹس آ گئے، ان کے ہاتھ میں موبائل آ گئے، تو ان کے ہاتھ میں قرآن کریم اگر ہوتا تو ان بچوں کی تربیت ہوتی۔ اور پھر میں حیران ہوں اور بڑا پریشان ہوں اس بات پر کہ آنے والی جو نسل ہے وہ جب والدین بنے گی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی اگر یہی حالات ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات بجا، اب ہم اگر موبائل کو دیکھیں تو آج کل کی مائیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ بچوں کو موبائل دیتی ہیں اور پھر خود آرام سے دیگر کام کر رہی ہوتی ہیں، کہ بچے موبائل پر بیٹھے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں وہ جو 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو ہم یہ جو ہماری جو تہذیب اور تمدن ہے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے بتائیں، اس سے ہم کیسے اسے درست کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی یہ بات درست ہے کہ تہذیب و تمدن اور ثقافت جو ہماری ایسی نہیں تھی، اسلامک ثقافت، بلکہ انڈو پاک کی، خاص کر پاکستان کی یہ ثقافت بڑی رچ تھی اس حوالے سے، اور بڑی قدروں کا لحاظ تھا، اور سر پہ کپڑا ہوا کرتا تھا، اور نمازوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا۔ تو آج کی ماں کے ہاتھ میں یہ جو موبائل کا سستا ہونا، اور موبائل کے ایک اور بات بھی میرے ذہن میں ہے، آج کی نوجوان نسل تو اس لت میں پڑ چکی ہے، لیکن جو ان کے والدین ہیں ان کو بھی یہ آگاہی نہیں، یہ شعور نہیں کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو ان بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ایپس بھی آ چکی ہیں، اور ماں باپ کو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، اس کو واضح طور پہ بتانا چاہیے کہ کن سائٹ سے دور رہنا ہے،
اور کون سی اس کے لیے فائدہ مند ہے. گیمز ہیں اور ان میں بھی اعتدال رکھے کہ کون سی کوئی گیم کھیلنی ہے تو 5-10 منٹ کھیلنی ہے یا نہیں کھیلنی. انہی گیمز کے ذریعے اور آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں تمام پر خود بخود ہی ایسی سائٹس ایسے ایڈز آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں والدین کے لیے آگاہی اور شعور آنا چاہیے، میسیجز کے ذریعے علماء اپنے خطبہ میں بتائیں، نوجوان جو ہمارے ٹک ٹاکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں اصلاحی، وہ اس کا ذکر کریں، آپ جیسے صحافی اس کا ذکر کریں، تاکہ ماں باپ جو ہیں وہ الرٹ ہوں اور ان میں شعور پیدا ہو. ڈاکٹر صاحب 20 ملین جو فحش ویب سائٹ ہیں روزانہ پاکستانی اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اخلاقی طور پر بالکل ایک مردہ جسم نہیں ہو گیا؟ آپ نے صحیح ڈائگنوز کیا جی، یہ اخلاقی انحطاط کا اور تنزلی کا بہت بڑا انڈیکس ہے کہ آپ دیکھیں جس کے مسلمان ہم کہلاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا اول و آخری حیا ہے اور حیا ہی اس کی بنیاد ہے، اور حیا وہ شرم ہے تو انسان کو برا کام کرتے ہوئے اپنے سے بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی آتی ہے. حیا کا یہی تعریف ہے. تو حیا کا جو الٹ ہے وہ یہ بے حیائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جا بجا کنڈم کیا، حدیث پاک نے اس کو جا بجا کنڈم کیا. سیدنا اور ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، ہمارے صحابہ کرام کیسے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندگی بھر جب نہائے ہیں تو کپڑوں سمیت نہائے ہیں، انہوں نے اپنا سطر بھی خود نہیں دیکھا. کجا یہ کہ کسی مسلمان کا یا کسی غیر مسلم کا یا کسی کا بھی سطر دیکھا جائے. تو یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایمرجنسی بنیادوں پر ہے کہ ہم اپنے کریکولم کا بھی جائزہ لیں، اور اس بات کو ہم گھر سے لے کر، کیونکہ معاشرہ جو فیملی ہے وہ ایک اکائی ہے، گھر سے لے کر معاشرے میں اور معاشرے سے لے کر یونیورسٹی، کالجز، سکولز، مدارس میں اس کی پوری کمپین چلائی جائے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، اس پر قانون سازی بھی سخت کی جائے. اور اگر کوئی نفسیاتی یہ مسائل ہیں تو وہ نوجوان اپنے کسی بڑے سے شیئر کریں، ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی دیا جائے تاکہ وہ اس لت سے کیسے چھٹکارا پائیں، کیونکہ یہ بھی ایک عادت ہے، اور اس عادت میں جو نوجوان پڑ جائیں تو ان کا حل بھی ہونا چاہیے، ان کا علاج ہو سائیکلوجیکلی، تاکہ وہ اپنی بات شیئر کر سکیں. اگر وہ جذباتی تناؤ کا شکار ہے تو ان کو وہ ٹیکنیکس دی جائیں تاکہ اس جذباتی تناؤ سے، اس لونلی نیس سے وہ باہر آئیں، اور ان کی وہ ذہنی اور دینی ہم نشو و نما کر سکیں تاکہ وہ اس لت سے چھٹکارا پائیں. ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر شاہد الرحمان صاحب نے ہمیں بتایا کہ ملک میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم تعلیمی ایمرجنسی تو نافذ کر چکے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ہمیں ناکام تجربہ نظر آ رہا ہے. لیکن فحش مواد کے حوالے سے، کیونکہ اس میں جب ہمارے نوجوان، جب ہمارے بچے، جب ہمارے بزرگ سبھی ملوث ہوں تو ہم کس قدر انحطاط پذیر ہو گئے ہیں. اس حوالے سے واقعی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، حکومت پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے، مذہبی علماء کرام کو سوچنے کی ضرورت ہے، اساتذہ کرام کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایمرجنسی واقعی اس حوالے سے لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ہم واقعی ایک بحثیت قوم کے، بحثیت ایک دنیا میں اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے، دنیا میں ایک لوہا اپنا منوانے کے بطور قوم چاہتے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے لازمی ایک ایمرجنسی نافذ کرنا ہوگی. ایمرجنسی طور پر اس حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، اپنے اور صدیق انظر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.